بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر نئی اہم ترین خبروں کو لے کر حاضر ہوں۔ پہلی خبر کو یوں ہے کہ پنجاب بھر میں 30 ستمبر اور 16 اکتوبر کو ہونے والے انٹر میٹرک نتائج کا اعلان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مؤخر کرنے کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ نئی پروموشن پالیسی کی منظوری دی جائے گی، اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ سامعین معظم، میں آپ کو بتلاتا چلوں، اس سے پہلے کہا جا رہا تھا ریاتی نمبروں والے طلبات جن کو ریاتی نمبروں سے پاس کیا جائے گا، ان طلبات کو کالجوں اور یونیورسٹیز میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ طلبات کالج اور یونیورسٹیز میں داخلے کے اہل نہیں ہوں گے، اور ان کی اسناد پر بھی ریاتی پاس لکھا جائے گا۔ ان کی اسناد کی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ سامعین معظم، اس لیے نئی پالیسی حکومت وقت بنا رہی ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ایک اور خبر کی جانب بڑھتا ہوں۔ ملک بھر میں 12 اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو بھی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بزرگوں کو ویکسین لگائی جاتی تھی، اس کے بعد 18 سال کے جو ہے نا نوجوان آ گئے اس صف میں کہ ان کو ویکسین لگائی جائے گی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو بھی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی۔ یہ جو تیسری خبر ہے نا، وہ کچھ یوں ہے کہ حکومت وقت نے ملک بھر میں ذیلی کمیٹیوں کے چاند دیکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سامعین معظم، اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زونل کمیٹیاں، مقامی کمیٹیاں اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے مقامات پر چاند دیکھا کرتی تھیں، اور پھر جو شواہد موصول ہوا کرتے تھے تو وہی شہادتیں اور شواہد وہ اوپر ٹیلی فون پر بتلایا کرتے تھے۔ پھر وہ جو چیئرمین ہوا کرتے تھے چاند کمیٹی کے، وہ پھر اعلان کیا کرتے تھے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اب کی بار حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ذیلی کمیٹیاں، زونل کمیٹیاں کہہ لیں ان کو، یہ چاند دیکھنے کی اہل نہیں ہوں گی، یہ چاند نہیں دیکھیں گی۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا، تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اب کی بار جو چاند دیکھا جائے گا یہ اوپری سطح پر دیکھا جائے گا، یعنی کہ اس میں جو ہے نا اپنا چیئرمین بھی شامل ہوں گے، اس کے بعد یہ علماء کرام بھی شامل ہوں گے، اس کے بعد یہ وزارت سائنس اور محکمہ موسمیات کے افراد بھی شامل ہوں گے۔ یہ سبھی مل کر ایک مقامات پر بیٹھیں گے اور چاند دیکھیں گے، اور وہیں سے پھر مشترکہ طور پر چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کیا جائے گا۔ سامعین معظم، یہ تھی کچھ تازہ ترین اہم ترین خبریں جو میں نے آپ کے گزار کر دیں۔ نئی خبروں تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔